وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 126 کی تفسیر عرض کروں گا بقیہ، اور تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے، اسلام ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو 126 آیات مبارکہ بقرہ کی اپنی تفسیر کربانی جو میں لکھ رہا ہوں اس سے آپ کو روشناس کرتا ہوں۔ حضرت امام ابن مردودیہ اور اصبہانی نے اپنی کتاب ترغیب میں لکھا ہے، اور دائلمی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، تو کعبہ کو میری قبر کی طرف بھیجا جائے گا، وہ سلام عرض کرے گا، السلام علیکہ یا محمد، میں کہوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ ما صنع بک امتی بعدی، اے اللہ کے گھر تجھ پر سلام ہو، میری امت نے میرے بعد تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کعبہ کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے پاس آیا اس کی میں کفایت کروں گا اور اس کی میں سفارش کروں گا، اور جو میرے پاس نہیں آیا اس کی آپ کفایت کریں گے اور آپ اس کے شفیع ہوں گے۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک میں شفاعت بھی ثابت ہے۔ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت کو نہیں مانتے، ان کو ماننا چاہیے۔ اور پھر ایک پتھر ہے حجر اسود، جنت کا پتھر ہے، وہ بھی شفاعت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ امتی جو حجر اسود کو بوسا، زیارت۔ اور میرے دوست امام زرکی نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اس کی اونچائی 9 ہاتھ تھی۔ مسئلے کو یاد رکھیں، بیت اللہ کی اونچائی جو تھی وہ 9 ہاتھ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا، اور زمین میں اس کا عرض 32 ہاتھ تھا، یعنی حجر اسود سے رکن شامی تک، جو سامنے سے حجر کے پاس آیا، اور رکن شامی سے مغربی رکن تک جس میں حجر اسود ہے 30 ہاتھ جو ہے 23 ہاتھ عرض تھا، اور پیچھے کی طرف سے یعنی غربی رکن سے یمانی رکن تک 21 ہاتھ تھا، 31 ہاتھ تھا، اور رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان 20 ہاتھ تھا۔ کعبہ کو کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی بناوٹ کعب جیسی ہے۔ کعب جیسی، آپ کہیں کہ کعب کیا ہے، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں اسی طرح کی تھیں، اور آپ نے اس کے فارسی دروازے بنائے اور اس کو مکمل غلاف پہنایا، اور اس کے پاس اونٹ ذبح کیے۔ اور کیوں کیے اونٹ ذبح؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، کوئی چیز آپ بناتے ہیں تو وہ جو ہے بنا کر اس کو صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، اور میرے دوستوں پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جو بنیادیں رکھی ہوئی تھی اسی طرح بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کے پاس اونٹ ذبح کیے گئے جس طرح میں نے کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں ایک باڑ بنائی تھی جس کے اوپر کیکر کی شاخوں کا چھپر تھا۔ کیکر جانتے ہیں، جس کو ببول بھی کہتے ہیں، اس میں بکریاں داخل ہوتی تھیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا تھا۔ بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے دائیں جانب ایک گڑھا کھودا تھا، اس میں کعبہ کے لیے جو تحفے اور ہدیے آتے تھے اس میں ڈالے جاتے تھے۔ اس میں میرے دوستو ایک گڑھا تھا، یعنی ابھی خزانہ ہے، ابھی ہے وہ جگہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حجر اسود جبل ابی قبیس کو ودیعت کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانہ میں زمین کو غرق کیا تھا اور فرمایا جب میں اپنے خلیل کو دیکھوں گا وہ میرا گھر بنا رہا ہے تو میں اس کے لیے اس کو پھر نکالوں گا۔ پھر اس کو جبرائیل امین لائے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھا تھا اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ یہ شدید سفیدی کی وجہ سے چمکتا تھا۔ کون؟ حجر اسود پہلے سفید تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے میرے دوستو اس کا نور نصف حرم تک ہر طرف چمکتا تھا، اور اس کی اب سخت سیاہی کی وجہ سے کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام میں اسے یک کے بعد دیگر جو ہے جلنے کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم اور نسائی نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، کیا تو نے اپنی قوم کو نہیں دیکھا جب انہوں نے کعبہ بنایا ہے تو قواعد ابراہیم سے کچھ حصہ چھوڑ دیا، کیونکہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد کی میں جو ہے تفسیر کر رہا ہوں۔ قواعد جو ہے جمع ہے قاعدہ، قائد کی قواعد ہے، تو قواعد کہتے ہیں اساس کو، یعنی جڑیں، بنیادیں، نییں اور ایرے، اس کا ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو قواعد ابراہیم پر نہیں لٹائیں گے؟ فرمایا تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر دیتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان دو رکنوں کا استسلام ترک کیا ہو جو حجر اسود کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مگر بیت اللہ قواعد ابراہیم پر مکمل نہ فرمایا۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر طبری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں پر بنایا تھا، اساس پر بنایا تھا کعبہ۔ فرمایا کعبہ خلقت، کعبہ کی شکل کا ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتی ہیں۔ فرمایا کیونکہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے پہلے گزشتہ عرض کیا ہے کہ کعب کا معنی کیا ہے، کعب کا معنی میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں کہ فرمایا کعب خلقتن، کعب کی شکل کا ہے، یعنی خلقہ، اس لیے اس کو کعبہ کہتی ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی چھت نہیں بنائی تھی، اس میں مٹی استعمال نہیں کی تھی بلکہ اس میں پتھر استعمال کیے تھے۔ حضرت امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو مطفیٰ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجر میں تھے، پہلا پتھر جو منجنیق سے کعبہ میں لگا ہوا تھا تو ہم نے کعبہ کے رونے کی آواز سنی تھی جیسے مریض کر کے روتا ہے۔ امام جدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں کعبہ کو دیکھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا اور یہ عرض کر رہا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی امت گناہوں سے نہیں رکے گی تو میں پھٹ جاؤں گا حتیٰ کہ میرا ہر پتھر اپنی جگہ ہوگا۔ حضرت امام جدی رحمۃ اللہ علیہ نے وحی بن ورد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں اور سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ رات کو طواف کر رہے تھے، سفیان واپس آ گئے اور میں ابھی طواف میں تھا، میں نے ہجر یعنی حتیم میں داخل ہوا اور میزاب رحمت کے نیچے میں نے نماز پڑھی۔ جب میں سجدہ میں تھا تو میں نے کعبہ کے پردوں اور کعبہ کے پتھروں کے درمیان سے کلام سنی، کعبہ کہہ رہا تھا
اے جبریل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پھر تیرے پاس یہ شکایت کرتا ہوں کہ یہ طواف کرنے والے ارد گرد کیا کر رہے ہیں، دل لگی کی باتیں کرنا، یہ ان کی فحش کلامی اور ان کی نحوست کیا مصیبت ہے۔ وہیب نے کہا کہ میں نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ بیت اللہ جبریل کے پاس شکایت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ امام دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لک صمنا ولا رزق افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ سننے دارقطنی، باب کا نام ہے قبلہ للصائم اور جلد 2 ہے صفحہ نمبر 185 اور 25 مطبوعہ دار المحاسن، یہ قاہرہ سے چھپی گئی ہے۔ میرے دوستو انشاءاللہ پھر آگے میں عرض کروں گا وما علینا الا البلاغ المبین۔